کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی کانشیس آف اللہ ویئر ایور یو آر. گڈ کیریکٹر میں سب سے پہلے آتا ہے اللہ کا ڈر. ٹھیک ہے, اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے. اٹ اسٹارٹس فرام ہیئر. گڈ کیریکٹر اسٹارٹس فرام ہیئر. جو بندہ اللہ سے کانشیس ہو گیا ہر معاملے میں, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ کیا سوچیں گے, ٹھیک ہے نا, یہ تھاٹس آئے اس کے مائنڈ میں کہ اللہ کا یہ حکم ہے وغیرہ وغیرہ, ہر معاملے میں جو کانشیس ہو گیا اللہ سے, پہلی بات یہ فالو دا بیڈ ڈیڈ ود اے گڈ ون ٹو اریز اٹ اینڈ انگیج ادرس ود بیوٹیفل کیریکٹر. یہ حدیث جہاں ہو اللہ کے بارے میں کانشیس ہو جاؤ, برے ڈیڈ کو اچھے سے مٹا دو. یہ آج کے دور میں بہت زبردست حدیث ہے. جیسے کہ برا عمل ہو گیا خدا نہ خواستہ, فوراً اچھا عمل کرو تاکہ وہ برا عمل حاوی نہ ہو جائے آپ پہ, اس کی نحوست آپ پر طاری نہ ہو جائے, اور وہ کالا دھبا جو بلیک سپاٹ لگ جاتا ہے کل پہ وہ بڑھ نہ جائے, تو اس کو فوراً مٹاؤ. اور اینجل بھی آپ کو پتا ہے 6 آورز ویٹ کرتے ہیں برا ڈیڈ لکھنے سے پہلے, تو توبہ کر لو اس سے پہلے کہ وہ چیز بہت بڑھ جائے. اور یہ بہت غلط بات ہے. ابن القیم نے کہا کہ جب ایک گناہ روٹین بن جائے اور آپ کو پتہ بھی نہ لگے یہ گناہ ہے, عادت بن گئی نا, تو نہ توبہ ہو رہی ہے, وہ گناہ عادت بن گئی ہے, تو یہ تباہی ہے, یہ تباہی کا ذریعہ. اور پھر کہا کہ انگیج ود ادرس ود بیوٹیفل کیریکٹر, اور دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ, اچھے کیریکٹر سے پیش آؤ دوسروں کے ساتھ. پھر ایک حدیث میں فرمایا ویریلی آئی ہیو بین سینٹ اونلی ٹو پرفیکٹ رائٹیس کیریکٹر. میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں تاکہ میں رائٹیس کیریکٹر کو پرفیکٹ کروں, تم لوگ کے سامنے مثال پیش کروں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر ہمارے لیے مثال ہے. تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ ارلیسٹ ٹیچنگز بھی ہم دیکھیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو وہ کیریکٹر بلڈنگ کی ہی ٹیچنگز ہیں, لیکن کیریکٹر بلڈنگ تھرو دی تقوی آف اللہ. فرق یہ ہے مسلمانوں میں اور ویسٹرن ایتھکس میں, فرق ہی یہاں پر آتا ہے کہ وہ کیریکٹر بلڈنگ اپنا جو بھی انہوں نے میکینزم بنایا, اس میں ویلیو سسٹم ہے, ریوارڈ سسٹم ہے, ریٹنگ سسٹم ہے, یہ سارے ان کے طریقے ہیں. آپرنٹ کنڈیشننگ ہے, کلاسیکل کنڈیشننگ ہے. یہ ایجوکیشن میں جب آپ کچھ کانسیپٹس پڑھتے ہیں نا, یہ سارے ٹیکنیکل ورڈز ان کے, آپرنٹ کنڈیشننگ, کلاسیکل کنڈیشننگ, ری انفورسمنٹ, ریوارڈ, پنشمنٹ, ریٹنگ سسٹم, ویلیو سسٹم, یہ سارے ان کے ایجاد کردہ چیزیں ہیں جس کا فائدہ ہو رہا ہے, اور وہاں آپ کو بہت سے اچھے اور صاف نظر آتے ہیں ان میں. لیکن ہمارا جو ہے وہ سٹارٹ ہی تقوی سے ہوتا ہے. اور لیاقت علی خان نے بھی یہی کہا تھا 1949 میں. آبجیکٹیوز ریزولوشن ایک بہت آپ کہہ لیں امپورٹنٹ جو ہے وہ کانفرنس ہوئی تھی, جس میں پاکستان کی کانسٹیٹیوشن اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. تو لیاقت علی خان صاحب نے یہی کہا تھا کہ کرپشن اور بیڈ جو اعمال ہمیں نظر آتے ہیں معاشرے میں, اس کا واحد حل تقوی ہے, اس کے علاوہ اس کا کوئی اور حل نہیں ہے. ادروائز کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا, وہ جب تقوی ہی نہیں ہے, ایک بندہ اللہ سے نہیں ڈر رہا, تو وہ پھر آرگنائزڈ کرپشن میں لگ جاتے ہیں, اور وہ چھپ کر کرپشن کرنے لگتے ہیں. جیسے امریکہ ویسٹ میں آرگنائزڈ لیول پہ کرپشن ہوتی ہے کہ پتہ بھی نہیں لگتا لیکن کرپشن ہو رہی ہوتی ہے, اندر خاتے بہت کچھ ہو رہا ہے, کیونکہ اللہ کے نہیں ڈر. گڈ کیریکٹر پہ میں کچھ آپ کو کوٹس, ابن القیم کا ایک کوٹ سناتا ہوں. دا ریلیجن اٹ سیلف از انٹائرلی گڈ کیریکٹر. ریلیجن ہے ہی گڈ کیریکٹر. جیسے امام شافعی کا واقعہ ہے, بہت مشہور صحیح واقعہ ہے, کہ وہ علم حاصل کرنے گئے, کافی عرصہ علم حاصل کر کے واپس آئے, عالم بن گئے, تو دروازے پہ نوک دی. مدر نے پوچھا کون ہے, اپنا نام بتایا, اور مدر نے کہا کیا سیکھ کر آئے ہو, تو انہوں نے کہا علم اور آداب. تو مدر غصے میں کہتی کچھ نہیں سیکھا, واپس چلے جاؤ. تو بڑا شوق میں آئے کہ یہ کیا, میری والدہ نے اتنا روڈ بیہیویئر کیوں دکھایا. تو اپنے استاد کے پاس گئے, غم میں کہا یہ معاملہ ہوا ہے میرے ساتھ. تو استاد مسکرائے, کہتے پہلے آداب کہنا ہے پھر علم کہنا ہے. تو یہ جب آ کے واپس کہا نوک کر کے کیا سیکھا, تو کہا آداب اور علم, تو پھر دروازہ کھلا. یعنی وہ مدرز بھی کس لیول کی ویژنری خواتین تھی. تو کہا ہاں اب تم نے کچھ سیکھا. تو علم سے پہلے آداب آتے ہیں. اگر صرف علم آ گیا ہے تو پھر تو آپ وہ فتویٰ باز بن جائیں گے نا, پھر تو حرام پولیس بن جائیں گے, ہر چیز میں نقص, ہر چیز میں نقص. اور ایسے ہی ہوتا ہے, یہ شروع کی سٹیجز میں سے ہے, ہم سب اس سے گزرے. فیملی والوں پہ فتویٰ, سب پہ فتویٰ, غصے ہونا, گرمپی ہونا. تو وہ ماں باپ بھی سوچتے ہیں, رشتہ دار بھی سوچتے ہیں کہ یار یہ کون سا مذہب اس نے پڑھا ہے, دین پڑھا ہے, کہ یہ غصے والا بن گیا. اس کی پھر ہم دلیل بھی دیتے ہیں کہ نہیں یہ غصہ نہیں ہے, یہ شرعی غیرت ہے. اس کو شرعی غیرت کا ہم نام دیتے ہیں. اب ایک بندے کا مزاج ہی غصے والا ہے تو وہ سخت آیاز لائے گا. تو بات وہی ہے کہ اپنے مزاج کے مطابق آپ دین بنا رہے ہو, نہ کہ دین کے مطابق اپنا مزاج بنا رہے ہو. یہ بڑی گہری بات ہے, اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے. پھر انہوں نے کہا الموافقات میں دا شریعہ ان اٹس انٹائرٹی اونلی کریٹس نوبل مورلز. تو انہوں نے کہا کہ شریعہ کی جتنی بھی عبادات پلس دیکھیں نا, دو ہی چیزیں, ایک عبادات ہیں پھر معاملات ہیں, ان سب کا پرپز گڈ کیریکٹر اور نوبل مورلز کریٹ کرنے انسان.
نماز کا کیا مقصد ہے؟ بہت سے مقاصد ہیں. سب سے بڑا مقصد اللہ کی عبادت کرنا, اللہ کی شکر گزاری کرنا. لیکن نماز کے میکنزم کو اگر آپ دیکھیں تو وہ کیریکٹر ٹریٹس بنا رہا ہے ہمارے اندر. پیشنس سکھا رہا ہے نماز, صبر سکھا رہا ہے نماز, ہمیں کمپوزر سکھا رہا ہے نماز, جو ہے ہمیں ڈسپلن سکھا رہا ہے. یہ تینوں گڈ کیریکٹر کے بڑے انپورٹنٹ ایٹریبیوٹس ہیں. اسی طرح دیگر آپ عبادات دیکھ لیں, آپ کو نظر آئے گا وہ ہمیں گڈ ٹریٹس پیدا کر رہے ہیں. تو یہ ابن القیم کہتے ہیں کہ شریعہ ان اٹس انٹائرٹی اونلی کریٹس نوبل مورلز. شریعہ کا مقصد ہے نوبل مورلز کریٹ, کیونکہ انسان اچھے ہیں تو دنیا اچھی ہے, انسان کرپٹ ہے, انسان خراب ہے تو معاملات خراب ہو جائیں گے. اس لیے بہت ضروری. احادیث کی طرف آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, البر حسن الخلق. رائٹیسنس, البر کہتے ہیں نیکی کو, رائٹیسنس کو. رائٹیسنس از گڈ کیریکٹر. جیسے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا ایک سینٹینس بہت وائرل پچھلے دنوں ہوا, بہت خوبصورت بات, چھوٹا سا سینٹینس لیکن اس میں پورا ایک خزانہ ہے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی کو تکلیف میں دیکھو اور آپ اس کی تکلیف کو فیل نہ کرو اور اس کی مدد نہ کرو تو آپ عابد تو ہو سکتے ہیں, حاجی تو ہو سکتے ہیں, لیکن آپ نیک نہیں ہو سکتے. یہ نیکی نہیں ہے کسی کو تکلیف میں دیکھ کے چھوڑ دینا. تو یہ اسی سے معاشرہ بنتا ہے نا, کسی کو تکلیف میں دیکھیں تو اس کی مدد کریں. تو رائٹیسنس نیکی گڈ کیریکٹر. اینڈ سن از وٹ ویورز ان یور ہارٹ. اور گناہ جو ہے وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے. گناہ کی ڈیفینیشن ہے کھٹکنے والی چیز, کھٹک رہی ہے وہ چیز. اینڈ یو ہیٹ فار پیپل ٹو فائنڈ آؤٹ اباؤٹ اٹ. اور تمہیں یہ پسند نہ ہو کہ لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے, تو وہ گناہ کی ڈیفینیشن. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ کہیں مجھ سے گناہ تو نہیں ہو رہا. تو جو چیز کھٹک رہی ہے, ڈاؤٹ فل ہے, اس کو چھوڑ دیں. یہی ہے اس کا سلوشن, یہی ہے. پھر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا, the servant will not reach the reality of taqwa until he leaves what wavers in his heart. صحیح بخاری میں ان کا قول ہے, ابن عمر رضی اللہ عنہ, انہوں نے کہا کہ ایک انسان تقوی نہیں ریچ کر سکتا جب تک وہ اس کو بھی نہ چھوڑ دے جو اس کے دل میں کھٹک رہی ہے چیز. تقوی ریچ کرنا ہے تو پھر یہی بات ہے نا کہ ڈاؤٹ فل کو بھی آپ کو چھوڑنا پڑے گا. یہ آنسر ہے. بہت سے لوگ میوزک پہ سوال کرتے ہیں, آرگیو کرتے ہیں میوزک حلال ہے کہ حرام ہے. چلو مان لو میوزک ڈاؤٹ فل ہے, although it's very clear کہ حرام ہے, لیکن مان لو ڈاؤٹ فل ہے, لیکن ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ آپ کے دل میں وہ چیز کھٹکتی ہوگی. آئی ایم شیور اباؤٹ اٹ. آپ یوتھ سے پوچھ لیں. دیکھیں جو چیز لوگ گانے سنتے ہیں, نماز میں وہ گانا ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے. بہت سے نوجوانوں نے مجھے کہا وہ گانا ہمارے مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے ایون نماز میں. تو یہ چیز کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ ایک چیز نماز میں خلل ڈال رہی ہے, آپ کے پرپز آف لائف میں خلل ڈال رہی ہے, آپ کے کانسیپٹس ڈسٹارٹ کر رہی ہے. گانے جو ہیں وہ صرف میوزک تو نہیں ہے نا, لیرکس بھی ہیں. لیرکس جتنی فلسفی آف لائف ڈسٹرب کرتے ہیں, اس سے زیادہ کوئی اور پرسنالٹی شیپ کہاں سے ہوتی ہے جو چیز ہم سن رہے ہیں اس سے. تو گانوں میں پوری پرسنالٹی شیپ ہوتی ہے انسان کی, تو اس لیے یہ چیز ہمیں دیکھنی چاہیے. تو گڈ کیریکٹر از دی ریزلٹ آف اے پیور ہارٹ دیٹ از فری فرام اسپرچل ڈیزیزز لائک envy, malice اینڈ arrogance. گڈ کیریکٹر کی کے کچھ انڈیکیٹرز یہ ہمیں بتائے ہمارے اسلاف نے. وہ کیا ہے؟ نمبر 1 کہ آپ کا دل جو ہے وہ قلبی بیماریوں سے پاک ہے. وہ قلبی بیماریاں کیا ہیں؟ حسد. حسد جو ہے یہ جیلسی سے تھوڑا مختلف ہے, اس کو سمجھ لیں. جیلسی میں یہ ہوتا ہے کہ بس وہ ایک نیچرل ایموشن ہے, آپ اپنے بھائی سے جیلس ہو گئے, وہ نیچرل ہے, آ جاتا ہے. آپ کسی دوست سے جیلس ہو گئے, پرفیکٹلی آل رائٹ. حسد یہ ہے کہ آپ جیلس ہو کر یہ وش کرتے ہیں کہ یہ بندہ ڈسٹروائے ہو جائے. آپ میں وہ نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے کہ اس سے چیز ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے. یہ حسد ہے. اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کیا, اور اس حسد کی وجہ سے وہ پہلا ایکشن حسد تھا, اس کی وجہ سے بڑے بڑے گناہ کرتے گئے. ڈومینو افیکٹ, ایک گناہ دوسرے گناہ کی طرف لیڈ کیا, پھر تیسرا, پھر چوتھا, پھر پانچواں. کیسے؟ حسد سے بات شروع ہوئی. حسد لیڈ them ٹو پلاٹ بیکم نیگیٹو, اور اس کے بعد قتل تک بات گئی کہ قتل کر دیں. وہ بھی دل میں آیا, لیکن خیر وہ ظاہر اللہ کے فیصلے کچھ اور تھے. پھر یہ کہ پھینک دیا کنویں میں. اس کے بعد جھوٹ بولا باپ کو جا کے. تو یہ گناہ پر گناہ, حسد باقی گناہ کروا رہا ہے. تو حسد جو ہے بہت برا ہے انسان کے لیے. حسد سے پاک ہو اس کا دل. میلس سے پاک ہو. میلس سے نفرت, مومن نفرت نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. نفرت سے اور بٹرنس سے اور وینجفلنس سے ہمیں اپنے دل کو کلیئر کرنا ہوگا. اور بہت سے ایسے حادثات انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں, اگر وہ ان حادثات کی صحیح انٹرپریٹیشن نہ لے تو وہ نیگیٹو ہو جاتا ہے, اس کے دل میں نفرت آ جاتی ہے, وہ بٹر ہو جاتا ہے, وہ وینجفل ہو جاتا ہے, ڈیسیٹفل ہو جاتا ہے, ریونجفل ہو جاتا ہے. اور اسی لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ساتھ جو حادثات ہیں ان کی صحیح انٹرپریٹیشن بنا لیں, ان کا صحیح پرسپیکٹو پا لیں. یہ بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے جی. تو میلس, نفرت بہت بری ہے, انسان کو نیگیٹو بناتی ہے. اور ایروگنس,
गुड कैरेक्टर में एरोगेंस नहीं हो सकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जिसके दिल में राई के दाने बराबर भी एरोगेंस है वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो सहाबा बड़े घबरा गए, उनका या रसूलुल्लाह हम तो अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो क्या वो भी एरोगेंस में आता है? स्त्री के कपड़े बंदा पहने, कभी कभी बंदा जो है वो जाहिर है कलफ वाले कपड़े पहन लेता है, तो क्या वो भी एरोगेंस है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, एरोगेंस इज रिजेक्टिंग द ट्रुथ, हक को झुटलाना ये तकब्बुर है, जबकि हक वाज़े है, और लुकिंग डाउन अपॉन पीपल, लोगों को अपने से कमतर समझना ये एरोगेंस है।